MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہفتہ واری طور پر پیش خدمت ہے، اور گزشتہ کا جو آخری ہمارا ایپیسوڈ رہا وہ سورہ ابراہیم کا اختتام رہا، اور اب میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ حجر کی پہلی آیت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 15واں سورہ اس کی ابتدا کی ہے۔ 14واں سورہ ابراہیم ہے جس کو ہم نے گزشتہ کی مجلس میں مکمل کیا، اور یہ حجر جو ہے یہ دراصل 15واں سورہ ہے، اور یہ حجر کا لفظ اسی سورت کے اندر آیا ہے اور ان لوگوں کا واقعہ بھی آیا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام حجر رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے شروع کرتا ہوں میں۔ فرمایا کہ الف لام را، یہ الف لام را ہے۔ بعضوں نے ایسا بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس کا نام ایک یہ بھی ہے کہ یہ الف لام را ہے۔ جو حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کے شروع میں رکھے ہیں یہ گویا کہ اس کے نام کی طرف بھی دلالت کرتے ہیں، اور اس کے صحیح تر معنی کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے عمومی طور پر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا جو بھی مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قیاس آرائیاں بہت سی ہیں اور تفسیری نکات بہت سے بیان کیے ہیں علماء نے، مفسرین نے، لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات جو سب مفسرین کامن بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ سے یہ التجا، یہ خطاب ہے، یہ تنبیہ ہے، التجا کا لفظ بالکل غلط ہے، کہ فرمایا کہ یہ دراصل تنبیہ ہے کہ جن عربی حروف الف لام میم یا اسی طرح کے الف سے یا تک کے جو حروف ہیں انہیں عربی حروف کے اندر میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے
یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چیلنج یہ ہے کہ انہی حروف کو استعمال کر کے تم لاؤ۔ یہ ہے حروف مقطعات کا ایک چیلنج جو سورتوں میں رکھا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیلنج ہے کہ رسول نے کریٹ کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میں نے کوئی نیا حروف نہیں استعمال کیا، وہی حروف 28 جو حروف عربی کے ہیں انہی کے اندر سے میں نے وہ کلام پیش کیا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات ہے کہ یہ رسول نے گھڑ لیا ہے تو لاؤ تم انہی حروف کو استعمال کر کے اس جیسی کوئی کتاب قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ اعلان بھی ہو گیا اور 23 سالہ مدت میں اس کو دہرایا گیا اور نہیں لائے۔ اس کو بھی دراصل رب العالمین نے گویا کہ اختتام کر دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے کیا ہے ماضی میں بھی نہیں کیا اور اسی طرح مستقبل میں کبھی نہیں کر سکو گے۔ یہ اہم ترین چیلنج ہوتا ہے ان حروف کے اندر۔ الف لام را، الف لام را، ترجمہ بھی الف لام را ہی ہوگا۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو کیا ہے، واضح احکامات بیان کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو سب سے اہم ترین دہرائی گئی ہے کئی جگہوں پر۔ یہ آیات مفصلات ہے، یہ آیات محکمات ہے، یہ آیات مبین ہے، کھلی ہوئی۔ ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے جو سمجھنے کی ہو اور تمہیں سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے واضح خطاب کیا ہے بنی نوع انسانیت جو قیامت تک آئیں گے کہ لوگوں دیکھو یہ سیدھی بالکل آپ کو جنت کی راہ بتلانے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو قوم کی ہدایت کرتا ہے، جو قوموں کی ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، اقوم، اس میں کوئی تیر نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف کے ابتدائی آیا۔ ہاں، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنے بندے پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس عقیدے کو رب نے پیش کیا وہ سمجھ سے بالا تر ہو، یا ان کے لیے جو پی ایچ ڈیز ڈاکٹریٹ کیے ہوئے انہی کو سمجھ میں آئے، ادنا کسان کو سمجھ میں نہ آئے، ادنا انسان کو سمجھ میں نہ، ہر ایک کے لیے واضح تر کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن، اور یہ قرآن بھی اسی کی طرف سے ہے، مبین، جو واضح طور پر اپنے احکامات بتا رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسا بھی وقت آئے گا یا کبھی کبھی آئے گا یا اکثر آئے گا۔ ربا اصل میں کیا ہے، حرف جر ہے، لیکن اصل میں اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے جو قلیل کو بھی استدلال کرتا ہے، کثیر کو بھی استقلال کرتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ چاہیں گے، ود یود کا مطلب ہے چاہنا۔ ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ کبھی کبھی چاہیں گے، اور دوسرا معنی ہوگا اکثر یہ چاہیں گے۔ دونوں معنی اس میں پرفیکٹ بیٹھتے ہیں۔ کیا چاہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ کب کب چاہیں گے؟ کئی مواقع پہ چاہیں گے، ایک دو نہیں ہے مواقع، حتیٰ کہ آخرت میں صرف چاہیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم، دنیا میں، حیات دنیاوی میں بھی کئی بار چاہیں گے۔ جیسا کہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح دی اور مشرکین مکہ 70 مارے گئے اور جہنم کے گڑھوں میں گرے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار کی۔ ایسے میں بہت سے لوگ چاہے کہ کاش کہ ہم بدر سے پہلے مسلمان ہو جاتے تو ہم پر یہ نوبت نہ آتی۔ فتح مکہ کے وقت کئی لوگ چاہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ہے اگر وہ کعبۃ اللہ میں آ جائے یا اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، تو ایسی ذلت دیکھنے سے پہلے ان میں کئی لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ کاش کہ ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر لیتے۔ آخرت میں تو ضرور چاہیں گے، کب کب؟ جب پل صراط کا موقع ہوگا تب چاہیں گے، جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا تب چاہیں گے، اور اسی طرح جہنم میں جب ڈالے جائیں گے جب چاہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، جس کا ذکر سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے۔ موت کے وقت تو ہر کافر چاہے گا، کافر ہی نہیں ہے، ہر برائی کرنے والا چاہے گا۔ ہاں، حتی اذا احدہم الموت،
قال رب ارجعون، جب بھی ان لوگوں کے اندر کسی کی موت کا وقت آتا ہے یہ دعائیں کرنے لگتے ہیں، رب کو پکارنے لگتے ہیں، اے اللہ مجھے واپس پلٹا دے، دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کیونکہ اب میں مسلمان بن جاؤں، نیک عمل کر لوں، اطاعت کر لوں تیری، جو نافرمانی کرتا رہا۔ تب کہا جائے گا بکواس ہے تیری، انہا کلمۃ هو قائل ہوا، تیری اپنی بکواس ہے، اب کوئی ریٹرن جانے والا نہیں ہے، ایک لمحہ آگے بھی نہیں، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں، تیرا وقت آ چکا ہے، اب رب کے حضور آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف جب یہ چاہیں گے وہ تمام چیزیں یہاں پر جمع کر دیا، فرمایا ربما یود الذین کفروا، جن لوگوں نے رب سے کفر کیا، جو کافر بنے، وہ اکثر یہ چاہیں گے، آج تو ڈنکے کی چوٹ پہ کفر ہونے پہ کیا کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں بھی آخرت میں بھی یہ بہت چاہیں گے، بہت چاہیں گے، بہت چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین۔ آخری اینڈنگ کب چاہیں گے؟ اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا تو روایتوں میں آتا ہے کہ کافر لوگ جو مسلمانوں کو جان پہچان میں رکھتے تھے یا پڑوسی تھے، وہ بھی دراصل اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے، اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ تو وہ لوگ بولیں گے کہ بھائی تمہاری توحید کا کیا فائدہ ہوا؟ تم جو کہا کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں۔ ہاں، مسلمان بھی جہنم میں جائے گا اپنے اپنے گناہوں کے عوض، اللہ جس کو بچائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن گناہوں کے عوض تو تھوڑی دیر کے لیے بھی جائے گا یا لمبی مدت کے لیے بھی جائے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ توحید ہوگی تو ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا، پرماننٹ جہنمی نہیں بنے گا، لیکن جہنم جائے گا۔ اس واسطے گناہ کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ خالی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہاں، ہر گناہ سے بچو، گناہ کی پاداش میں چاہے تو رب معاف کرے گا، چاہے تو جہنم میں ڈالے گا، وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو جب یہ لوگ دونوں اکٹھے جہنم میں ہوں گے تو اس وقت یہ کافر کہیں گے تمہارے ایمان کا کیا فائدہ ہوا، تمہاری توحید کا کیا فائدہ؟ دیکھو توحید کا کیا فائدہ ہوا، حدیث کے الفاظ، توحید ہوگی تو تب چانس ہے نکلنے کا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا توحید کے قائل، توحید پر زندگی گزارتے ہوئے بھی جہنم جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے ہم تو کیا ہے بھائی، توحید ہمارے واسطے کیا ہے، پرماننٹ جنت لکھ دی، اب کیا کرے تو کیا ہے، برائی کرو، موویز دیکھو، ہنگامے کرو، شور شرابہ کرو، جیسی چاہے زندگی گزارو، ارے ہم تو کیا ہے جی توحید والے ہیں۔ نا جہنم کا ایک لمحہ بھی تمہیں کیا خاکستر کر کے رکھ دے گا۔ کوئی ہے جو اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے جہنم جانے کو قبول کرے، ایک لمحے؟ تو اس واسطے ڈرنا چاہیے، توحید تو ہے لیکن دوسرے اعمال بھی تو ہیں ہمارے پاس یا نہیں ہیں، نیک اعمال میں سبقت کرتے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم بھی ہم بھی ایک ہو، ایسے وقت میں ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، جو اہل توحید میں سے ہوں گے لیکن جہنم میں ہوں۔ لیکن رب جب سنے گا تو حکم دے گا کہ ان کے جتنے گناہ تھے اس کے عوض جو عذاب ہونا تھا وہ عذاب ہو چکا ہے، اب اللہ کی رحمت ہے، توحید کی برکت ہے، ان سب کو باہر نکال، یہ سب کے سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے صرف توحید کی بنیاد پر، اور پورے جنت چلے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب کافر شدت سے خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ نکل کے جنت چلے جاتے۔ یہ آخری اینڈنگ پوائنٹ ہے ان کے خواہش کرنے کا، پھر نہ یہ پرماننٹ کبھی نکلیں گے نہ کچھ ہو سکے گا، بس بقیہ جو رہ گئے ان کے لیے پرماننٹ جہنم ہوگی، اور پھر جو گناہوں کی وجہ سے مسلمان گئے تھے ان کے لیے پرماننٹ جنت ہوگی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اب یہ دراصل بڑا تنبیہ کے طور پر خطاب ہے، کیونکہ یہ مکی زندگی کے آخری ایام کی صورتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم بھی اسی زمانے کی، اور یہ بھی سورہ حجر بھی اسی زمانے کی۔ وہ منظر ہمیشہ یاد رکھ لینا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پیچھے ان کے محنت کی ہے، ہر طرح کی دعوت کر دی ہے، اور ان پر نہ کوئی عذاب آیا نہ ان کا ٹھٹا مذاق رکا۔ تو کہیں کہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی کیا ہے،
ایک طرح کی غمگینی چھا گئی ہے کہ آخر ان کا مرحلہ کیا ہو. یہ لگاتار 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 13 سال بیت چکے ہیں اور یہ لوگ میرا ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی کب تک مہلت ہے ان کی؟ اللہ ان کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ ایک طرف ایسے بھی خیال ہے، ایک طرف ان کافروں کے لحاظ سے بھی کیا کر رہا تھا، ان کا تکبر اور ان کا ٹھٹا مذاق بڑھتا جا رہا تھا. کیوں؟ اگر یہ رسول ہوتا تو پہلے سال ہی عذاب آ جاتا، یعنی تو دوسرے سال آ جاتا، یعنی تو تیسرے سال تو آ ہی جاتا. اگر ہم پتھر مارے نہ اس وقت تو آ ہی جاتا. اگر ہم نے کیا ہے، ابو جہل نے تھوکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، جب اتنا بڑا سنگین ترین گناہ کیا تب تو میرے اوپر آ جاتا. تو یہ لوگ اور نڈر ہوتے گئے، سوچتے گئے کہ ارے عذاب کچھ نہیں آتا، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو کبھی کا آ جاتا. تو یہ تنبیہ ہو رہی ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑیے، کھائیں پیئیں مزے اڑائیں کچھ دن کے لیے. ہاں، اللہ کے پاس یہ کچھ دن ہیں جو آپ کے ہاں یا دنیا کے اعتبار سے 13 سال ہو گئے. ہاں، چائے والی کی حکومت بھی لگ بھگ ہونے والی ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں اتنی لمبی مدت کافی، اتنی لمبی مدت ظالم بیٹھ گیا. کوئی ارے رب کے ایام میں، رب کے کیلکولیشن میں وہ تھوڑا ہے، تھوڑا ابھی پہنچا ہے. ہاں، پکڑنے کا جب لمحہ آئے گا پکڑ لیں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کھانے کے لیے ان کو چھوڑ دو، مزے اڑانے کے لیے. یتمتع مزے اڑانا، ہاں چھوڑو ان کو. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، عمل کہتے ہیں امیدوں. ان کی امیدوں نے انہیں رب سے غفلت میں ڈال دیا. یا رب، اس کنڈیشن میں ہم کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. عمل کا اصل کیا ہے؟ اس کا جو فعل ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یلہہم، یہ دراصل غافل کر دینا، اسی سے ہے الہاکم التکاثر، کثرت نے تم کو رب سے غافل کر دیا. تو یلہہم العمل، عمل فاعل ہے وہاں پر. یلہہم العمل، امیدوں نے ان کو غافل کر دیا، لمبی امیدوں نے ان کو رب سے غافل کر دیا. اس واسطے نہیں مانتے، بدلتے نہیں ہیں سننے کے باوجود. سوچتے ہیں ابھی اتنا بھائی مجھے 40 سال، ابھی کتنے سال پڑھیں، آج سدھر گا تو پورا چھٹ جاؤں گا، 61-60 سال کے بعد سدھروں گا. بولتا ہوں، سمجھتا بھی ہاں غلطی کر رہا ہوں، نہیں بھائی گناہ نہیں کرنا. یہاں بیان سنا، ان کا سنا، ان کا سنا، تھوڑی دیر کو اثر ہوتا، لیکن اندر سے نفس کیا بولتا؟ ارے عمر کیا جی تمہاری، اب بھی 55 50 60 ہوئے ہیں، 70 80 جئیں گے، کائی کو جلدی جلدی تمہیں ریٹرن ہو جاتے ہیں، ابھی ذرا مزے اڑاؤ دیکھیں گے. لمبی امیدیں، یہ امیدیں غارت کرتی ہیں انسان. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لکیر کھینچی، پھر ایک دوسری لکیر کھینچی، پھر تیسری لکیر کھینچی اتنی لمبی. پھر اس کے بعد پوچھا پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ ہی بتائیں. کہا کہ یہ انسان ہے تو یہاں تک ٹھہر گئے، اور یہ موت ہے جو یہاں تک ٹھہر گئی. اب یہ لمبی سی لکیر جو جا رہی ہے بہت لمبی، وہ اس کی امیدیں ہیں. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا بنوں گا، ویسا بنوں گا، گھر بناؤں گا، محل بناؤں گا، امریکہ کو جاؤں گا، کماؤں گا، بچوں کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، یہ کروں گا. حالانکہ موت یہاں کھڑی ہے، اس کی پاؤ امیدیں بھی ہوتی نہیں ہیں. 25% سے بھی کم امیدیں اس کی ختم ہوتی ہیں، اس کے اندر موت جھپٹا لے لیتی ہے. کہاں سے کرے گا کچھ کرنے کا موقع ملا نا، امیدیں بڑی لمبی بنا لی. موت تو اس سے بہت پہلے یہاں کھڑی ہوئی ہے، موت اس کے سر پہ، امیدیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں. اسی لیے میرے خیال سے مرزا غالب کا ہی شعر ہے شاید کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر خواہش ایسی لگتی یہ ایک ہی چھو گیا تو نہیں ہوا تو میرا جان نکل جائیں گی بھائی، میں اس سے بہت محبت کر رہا ہوں، نہیں ملی تو مر جاؤں گا بھائی، میں فلاں ہو جاؤں گا، میں وہ بھائی، میں بچہ ایسا ہے بھائی ویسا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. کتنے بھی نکلو نا پھر ایک رہتی اس کی خواہش، ایک ہی خواہش ہے، وہ ختم ہوا پھر ایک ہی خواہش ہے. وہ خواہش کب تک نہیں چھوڑتی اسے؟ مرتے دم تک نہیں چھوڑتی اسے، چلتے رہتے. تو فرمایا کہ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ،
ان کے خواہشیں انہیں کیا ہے غافل کر دی ان کے رب سے. فسوف تعلمون، ان قریب آپ دیکھ لیں گے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، ہم نے کبھی ان کے گناہوں پر ان کی بستیوں کو اجاڑا نہیں، مگر الا ولہا کتاب معلوم، ایک معلوم کتاب میں وہ درج تھا، لوح محفوظ میں پہلے سے درج تھا کہ کب ان کو مارنا ہے. یہ مت سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو 13 سال ڈھیل دے دی، نہیں، پہلے سے متعین تھا کہ ان کو اتنی ڈھیل دینا ہے. کسی ظالم کو دیکھ کے یہ دراصل اللہ سے بدگمانی نہ کریں کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں. اللہ کے پاس اس کا ایک مقررہ مدت ہے جو پہلے سے لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے. ہاں، الا ولہا کتاب معلوم، کتاب معلوم لوح محفوظ ہے جس کو رب نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملے گی، کس گناہ پر اسے کتنا سزا ملے گی، یا کس کو توبے کی توفیق مل جائے گی، یا کس کو توبے کی توفیق نہیں عذاب الہی پکڑ لے گا، کس کو دنیا میں پکڑ لے گا، کس کو آخرت میں پکڑے گا. یہ پورا کا پورا جو کچھ دنیا میں ہونا ہے رب نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رب نے سب سے پہلے جس کو بنایا وہ قلم کو بنایا. ہاں، یہ بالکل کیا ہے صحیح ترین روایت ہے جو اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا کرتے پہلے نور کو بنایا کرتے. وہ کس کا نور تھا کہتے؟ نور محمدی تھا کرتے. پھر وہ نور سے 4 ٹکڑے ہوئے کرتے. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے قلم کو بنایا. کہاں نور کو بنایا؟ کوئی حدیث دلیل نہیں ہے اس کے لیے. دلیل جو ملتی ہے وہ قلم کی ملتی ہے، نور محمدی کو بنانے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ بکواس ہے یہ بدبختوں کی. تو قلم کو بنایا اور کہا کہ اکتب، لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھ مقادیر کل شیء، ہر ایک کی تقدیر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ. قلم لکھا. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں سب لکھا جا چکا ہے، خشک ہو چکا ہے قلم، جو ہوگا لکھا ہوا وہی ہو رہا ہے دنیا میں. تو ہر ایک کو اس کی اپنی مہلت ہے. لیکن جب مہلت آئے گی ختم ہو جائے گی، پکڑ آئے گی، ایک لمحہ آگے بھی نہیں ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں. اگلی آیت میں فرما رہا ہے ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. جب کسی امت، جب کسی گروہ کے لیے اللہ کا وہ عذاب آ جاتا ہے نہ ایک لمحے آگے جاتا ہے. ما تسبق من امت اجلها، اس کی اجل، اس کا مقررہ وقت ایک لمحے عذاب کا نہ آگے ہوتا ہے، اور اسی طرح وما يستأخرون نہ پیچھے ہوتا ہے، برابر اسی وقت. ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ جب کیا ہے فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لانے کے لیے اس نے بھی اقرار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہہ دیا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو کیا ہے تجھے میں عذاب دے کے رہوں گا کیونکہ تو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. تصور کرو کتنے سال کرتا رہا. ہاں، بعض روایتیں ہیں کہ 400 سال حکومت کی اس نے. 400 سال. ہاں، اس زمانے میں لمبے لمبے عمریں ہوتی تھی. اس کی بادشاہت صرف 400 سال. 400 سال ظلم کرتا رہا. 400 سال انا ربکم الاعلی بولتا رہا. لیکن اللہ نے اس کو پکڑا نہیں. کیوں؟ اس کی ابھی مدت نہیں آئی تھی پکڑنے کی. اس کے مقابلے میں ہمارے 60 70 40 50 سال کیا شمار قطار کہ ہم کوئی برائی کرتے اور سمجھتے کہ کوئی کچھ نہیں دیکھا یا کچھ بھی نہیں ہوا، عذاب نہیں آیا، تو صبح اور دلیر بن جاتے. رات پورا مووی دیکھا جی میں، صبح اٹھ کو بھی دیکھا، کون بھی نہیں، ویسے سلامہ جھک جھک کو کرتے ہیں پورے. کس کو بھی کیا ہی معلوم نہیں ہوا، ابھی ذرا دوسرے دن کریں گے. نہیں، تمہارا وقت نہیں آیا ابھی. جب پکڑنے کا وقت آئے گا برابر پکڑے گا. ایسا پکڑے گا کہ پھر دراصل کیا ہے، ایک لمحہ نہ تاخیر نہ ایک لمحہ تقدیم. ہاں، ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. جب عذاب کا وقت آ جائے گا کسی امت کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا، پھر اس کے بعد اس میں ایک لمحہ نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. یہ بدبخت کہتے ہیں، کون؟ یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا لفظ بھی نہیں ہے، ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے. کیا بیت رہی ہوگی اللہ کے رسول پہ جب یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. تصور کرو ایک اچھے انسان کو، ایک بھلے انسان کو
ایک فکر مند انسان کو، ایک معاشرے کا درد رکھنے والے انسان کو ہمارے اوپر آپ نوٹ کر کے دیکھ لینا جی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، بھلائی انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو دیوانہ بولیں تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ اب اس کیفیت کو ملٹیپلائی 1000 کروڑ سے کریں، وہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پوری انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ اور یہ بدبخت مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں بے شک آپ دیوانے ہیں، تو کیا پیتے گی؟ تب خیال نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو کیوں نہیں پکڑ لیتا، ان کے منہوں کو کیوں نہیں عذاب میں ڈال دیتا یا لقوہ مار دیتا؟ اتنا کہنے کے باوجود بھی چھوٹ۔ ہم تھوڑا سا آپ جائیں جا کہ کسی دروازے کو کھٹکھٹائیں، کہیں کہ دیکھیے بھائی عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، وہ پھٹ سے دروازہ بند کرے، جاؤ جی کام نہیں، تم نہ بولے تو کیا ہوگا تمہارے حال؟ کیا بیتتی تم پہ؟ آپ نہیں سوچتے دل کے اندر اللہ اس نے جو کچھ کیا، میں نے جو کچھ کیا، اس پر اسے عذاب کیوں نازل ہوتا؟ تو اللہ کے رسول نے 13 سال جو محنتیں کی ہیں، اس وقت یہ لوگ کہیں کہ آگے سامنے بالکل منہ کے اوپر بالکل سامنے انک لمجنون، آپ دیوانے ہیں، تو رسول پہ کیا بیتے گی؟ اسی لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صبر کیجئے، ان کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، ورنہ ہم انہیں کبھی کا پکڑ لیتے۔ اور یہ کاوشیں، یہ کوششیں جاری رکھنا چاہیے۔ ایک داعی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کیا کہتا ہے، آپ کو آگے جانا چاہیے۔ اسلام کی تائید میں، اسلام کی نصرت میں، اسلام کے لیے کام کرنے پر آپ نے کوئی گالی کبھی کسی سے سنی ہے؟ نہیں سنی ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ابھی کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اگلا پھر یوں سمجھیے کہ انہی کی باتیں انہی پر رکھ کر اور زیادہ ذہنی طور پر خلفشار اور زیادہ ذہنی طور پر کمزور کرنا۔ کہا کہ لوما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں لاتے ملائکہ کو، کیوں عذاب نہیں لاتے ہم پر؟ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، شرک چھوڑ دو، مان لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک تو آپ دیوانے لگے، حالانکہ یہ دراصل دیوانے مان رہے تھے، نہیں، یہ دیوانے نہیں مانتے تھے، ان کو اچھی طرح معلوم تھا، یہ تو ذہین و فطین تھے پوری قوم میں، یہ صرف استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، اور دلیل اس کی یہ دیتے تھے کہ لوما تاتینا بالملائکہ، آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، جن فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں فرشتے عذاب لے آئیں گے، ذرا لا کے بتائیں نا، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنے قول میں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ کہتا ہے کہ ہم کو فرشتے نازل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ہم فرشتے نازل کرتے ہیں تو پھر عذاب کا حق پورا ان پر کیا ہوتا ہے، طے ہو چکا ہوتا ہے، بالحق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ ابھی تمہارے نیست و نابود کرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اس واسطے ہم نے ابھی فرشتوں کو نہیں اتارا ہے۔ اب تم اتارو اتارو کہتے ہو تو اللہ نہیں اتارنے والا، کیونکہ اللہ کے پاس ایک قانون ہے فرشتوں کو اتارنے کا، وہ تبھی اتارے گا۔ اللہ کب اتارتا ہے عذاب کے فرشتوں کو؟ جب پوری قوم کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ جاتا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، پھر اس کے بعد تمہیں مہلت دینے کا کوئی سوال ہی نہیں، تمہیں مہلت نہیں دیا جائے گا پھر اس کے بعد۔ اب مہلت ہے، اب تم ٹھٹا مذاق کرتے ہو، جب آ جائیں گے فرشتے پھر رو گے، گڑ گڑاؤ گے، ایک لمحہ مہلت نہیں دی جائے گی تمہیں، یاد رکھ لو۔ مذاق نہیں ہے کہ فرشتوں کو طلب کر لینا، ہاں اگر آ جائیں گے وہ، پھر تو عذاب دیکھ کے تم تڑپو گے، رو گے، خون کے آنسو، تب بھی رب العالمین اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے، یاد رکھو۔ اس بات سے جو مہلت ملی ہے وہ اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے میں لگاؤ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے ہاں بھی بہت مشہور بھی ہے، اور یہ خاص طور پر منکرین حدیث اس کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم قرآن کو اس لیے مانتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس واسطے ہم حدیث کو تو نہیں مانیں گے،
ہم قرآن کو مانیں گے. یہی وہ آیت ہے سورہ حجر کی، خاص طور پر یہ 9ویں آیت. ایک بات اس میں اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، ان بدبختوں نے بڑا ٹویسٹ کیا ہے آیت کو. یہاں پر کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ انا نحن نزلنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو ذکر کے مفہوم میں خالی قرآن نہیں آتا، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. حتیٰ کہ حدیث اور قرآن دونوں، اس کی شرح سب مل کر ذکر ہے. یاد دہانی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے بھی کہا، جسے رسول کے پاس اتارا گیا قرآن نے بھی کہا. تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کی تو حفاظت کر لی اس واسطے ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی اس واسطے ہم نہیں مانیں گے. یہ بالکل غلط فقرہ ہے، یہ بات ہی غلط ہے. یہ دراصل اپنے منمانی طور پر کیا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے اپنی طور پر ایک مفہوم، اپنے طور پر ایک ایجاد کرنا چاہتے ہیں، عمل. اس واسطے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ، قرآن کی نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور یہ ذکر قرآن اور حدیث دونوں ہیں، دونوں بھی روایہ ہیں. جیسے حدیث کے راوی ہوتے ہیں ویسے قرآن کے بھی راوی ہیں. یہ قرآن کی یہ آیت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کون ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن کا ذمہ لیا اس واسطے ہم قرآن کو مانتے ہیں. سورہ حجر کی 9ویں آیت قرآن کے اندر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سب بتائیں. بہت نیند آ رہی ہے، یہ سی ذرا کم کرو. بہت ٹھنڈا ہے پہلے اور بہت ٹھنڈے ہو جاتے. میں پوچھتا ہوں اس آیت کو دلیل بنائے، یہ آیت قرآن کے اندر ہے، اس کی دلیل کیا؟ روایت. جیسے حدیث راویوں کے ذریعے آئی، ویسے ہی قرآن بھی راویوں ہی کے ذریعے آیا. اسے بھی روایت کرنے والے صحابہ ہی ہیں، اسے بھی روایت کرنے والے صحابہ ہی ہیں. جب ایک روایت کرنے والے صحابہ، وہ تو تم مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف روایت کرنے والے صحابہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں تو ضعیف بھی ہے، شبہ بھی ہے. ضعیف ہو تو کیا ہے، ضعیف اور صحیح کو برابر بتانے والے ہمیشہ علماء امت کے اندر موجود رہے. تمہیں اس کی فکر کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. تو اس واسطے اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، اس واسطے ہم اس کو تو مانیں گے، ہم حدیث کا انکار کر دیں گے. یہاں پر اللہ نے قرآن استعمال نہیں کیا بلکہ بھی ذکر کا نحن. اور اس میں تاکید دیکھیے اپنی طرف ہونے کی طرف. ایسی تاکید کسی اردو ترجمے میں کیا، میں تو کہتا ہوں کسی زبان میں بھی نہیں ہوگی. اتنی تاکید یہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے. انا، اس میں نا پہلی تاکید، نحنو پھر دوسری تاکید، نزلنا تیسری تاکید. تین میں بھی ہم کہتا ہے اللہ تعالیٰ. ترجمہ کریں گے تو آپ کی سمجھ نہیں آئے گا. بے شک ہم نے نازل کیا، ایسا ہے ترجمہ. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو. اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. تو حفاظت کا ذمہ میرے سپرد ہے اس ذکر کا، خواہ وہ حدیث ہو خواہ وہ قرآن ہو. قرآن کے لیے الگ نہیں ہے، یا حدیث کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے. اسی واسطے بعض مفسرین اور علماء سلف سے پوچھا گیا پچھلی کتابوں کیوں تحریف ہو گئی، پچھلی کتابیں، اور قرآن کیوں محفوظ رہا، ہمارا دین کیوں محفوظ رہا؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھو، پچھلی کتابوں کے تعلق سے رب نے کہا کہ اس کے محافظ وہ لوگ ہیں جو اس کو پڑھیں گے، یعنی قوم کی طرف کر دیا. قرآن کو اور اسلام کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا، اس واسطے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. تورات انجیل میں رد و بدل ہو گیا. کیوں؟ تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس کو ماننے والوں کے سپرد کر دیا.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دے دی جنہوں نے اس کو تھاما تھا، تورات والوں کے سپرد کر دی تو ان بدبختوں نے غارت کر دیا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے کی، اور ایسے حفاظت کی ذمہ داری نبھائی اللہ کی قسم کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ ایک ہی گلی میں سینکڑوں بچے مل جائیں گے حافظ قرآن، اور اس میں ایک رد و بدل نہیں پائیں گے۔ جیسے حافظ قرآن مل جائیں گے ویسے ہی حافظ بخاری مل جائیں گے، حافظ مسلم مل جائیں گے، حافظ سیاستہ مل جائیں گے۔ ہاں، جیسے قرآن کے حافظ ہیں ویسے احادیث کی کتابوں کے بھی حافظ ابھی بھی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ پوری روایت آپ کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے کوئی بندہ کتاب میں دیکھ کے پڑھتا ہے۔ کتاب میں دیکھ کے بھی غلطی کریں گے ہم، لیکن وہ بغیر کتاب دیکھے پڑھیں گے۔ ایسے حفاظت قرآن کی بھی کی اللہ نے اور احادیث کی بھی کی۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ یہ پھر وہی بات ہے جو ڈھاریس کی ہے، اللہ کے رسول پریشان نہ ہوں ان کے ایذا سے، ان کی غلط باتوں سے۔ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ سب ایسی کیفیتیں رسولوں پر اس سے پہلے جتنے ہم کو بھیجے ان پر بھی یہی ہوا، آپ صبر کیجئے، انجام آخر آپ ہی کی طرف ہوگا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا من قبلک، اس سے پہلے فی شیع الاولین، سابقہ جتنی قومیں گزرے ہیں ان پر بھی ہم نے رسول بھیجا۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ بدبخت لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ کل رسول، جتنے رسول قوموں میں آئے ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا۔ کیا دلیل نکلی؟ دلیل کیا نکلی؟ دلیل کیا نکلی اس سے؟ جی اس کی دلیل یہ نکلی کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اب رسولوں کا کام جو داعی بھی کرے گا اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اگر اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، اسے تکلیفیں نہیں آ رہی ہیں، پھر تو سمجھو اس کا کام برابر نہیں ہو رہا ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں طارق جمیل صاحب کی، یہ کام نہیں ہے۔ کام ہونا پھر وہاں پر مذاق ٹھٹا آئے گا، گالیاں پڑیں گی، اپنے ہی قوم کے لوگ، اپنے ہی خاندان کے لوگ پھر جائیں گے، اپنے ہی لوگ سازشیں کریں گے، گالیاں دیں گے، دیوانہ بولیں گے۔ ہر رسول کے ساتھ ہوا، رسولوں کے بعد جو بھی اس کام میں لگے گا جو دائی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وما یاتیہم من رسول، کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ بدبخت لوگ اس کا استہزاء کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرمین جو بھی ہیں، مجرم لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ کس کو؟ نسلکہ، سلک کا مطلب ہے چلنا یا ڈال دینا، ہو اس کو، کس کو؟ دماغ باہر رکھ کے باتیں، اندر جانا ہے، سن ہو کو سن ہونا ہے، سونا ہے، ماشاءاللہ۔ تو دماغ کیا کرتے؟ باہر رکھ دیتے۔ وہی تجارت ہو، شو روم میں داخل ہو رہے ہوں، کوئی کام ہو، دماغ ساتھ میں نہیں، دو دماغ لے کو جانے کی کوشش کرتے۔ ابھی ہوشیار رہنا بھائی، انہیں کیا پوچھتا معلوم نہیں، ایسا بھی جواب دینا، وہ کو نوکری لینا ہمیں۔ مجلسوں میں آئے تو دماغ باہر رکھ کے ہمیں کام ہی نہیں کرتا۔ کہاں شیطان آتا؟ کہاں کا شیطان آیا؟ یہاں نہیں آتا، مسجدہ میں کہیں کو بھی آتا شیطان، خامخواہ شیطان بھاگتا۔ ابھی ہو کا مطلب ہے ضمیر، اس طرف، کس کی طرف، کیا داخل کر دیتے ہیں؟ استہزئون، استہزاء جو ہے نا اس کو ہم خود داخل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، یہ بدبختوں کو۔ ہدایت تو اندر جاتی نہیں، ضلالت اندر جاتی، اس واسطے یہ رسول کا مذاق اڑاتا۔ یہی روش ان کی ہمیشہ رہی۔
تو ان مجرمین کے دلوں کے اندر کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرز پر کیا ہے یہ لوگ چلتے رہے ہیں لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس پر اور چلتے ہیں اسی روش پر جو اولین کی سنت ہے، یعنی انہی کافروں کے طریقے پر جو پہلے یہ لوگ استہزاء کرتے رہے، یہ بھی استہزاء کرتے رہے۔ میں نے بتایا نا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یہ استہزاء، یہ مجرموں کے دلوں میں، اور یہ چلتے ویسے ہی راہ پر ہیں جیسے پچھلے روش میں چلے۔ عاد و سمود سے لوط کی قوم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ ان سے پہلے کی قوم تھی، 2 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ بدبخت تو سوچنا چاہیے تھا اب تو رسول آ گیا ہے، ہم کو ڈرنا نہیں، ڈرے۔ اللہ نے عذاب، پتھروں کا عذاب نازل کر دیا۔ ان تینوں کی ہسٹری سامنے تھی فرعون کے سامنے، لیکن بدبخت نے کیا کیا؟ پلٹ کے نہیں آیا۔ ان چاروں کی ہسٹری مشرکین مکہ کے سامنے تھی، لیکن مشرکین مکہ پلٹ کے نہیں آئے، وہی روش پہ چلتے رہے۔ اور آج بھی دیکھ لو، ہمارے بڑے جو کرے بالکل چلتے رہے، شرک واضح ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، لیکن روش چھوڑنے والے نہیں، وہی باتیں، حتیٰ کہ فعل میں بھی مشابہت پائیں گے آپ۔ ہاں، وہ بیان باجا، وہ تھالیاں، عرس کیا ہوگا کہتے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا 812واں اجمیر کا عرس شریف منایا جا رہا ہے، 812واں، ہاں، اور اس میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کر۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ڈھول باجا تھالیاں۔ یہ ڈھول باجا تھالیاں تو وہ بھی کعبۃ اللہ کے سامنے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان لوگوں کے پاس کعبۃ اللہ کے قریب کوئی دوسری نماز نہیں تھی سوائے کیا؟ سیٹیاں بجانا اور تھالیاں پیٹنا۔ یہی سیٹیاں بجانا، تھالیاں پیٹنا آپ عرس میں بھی دیکھ لیں گے۔ حیتیں بھی تبدیل نہیں ہوئی، کام بھی بالکل وہی، اس لیے فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، جو پہلے کی سنت طریقے رہ گئے ہیں قوموں کے جنہوں نے انکار کیا، اسی طریقوں پر رہیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں لائے، عذاب کیوں نہیں لائے، ملائکہ کو ساتھ میں کیوں نہیں لائے؟ ابھی گزری نا آیت، ابھی ہم پڑھے نا، کیا پڑھے؟ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ ملائکہ کو ساتھ کیوں نہیں لاتے، یا ملائکہ کیوں نہیں اترتے تمہارے ساتھ، تمہاری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کہتا ہے ملائکہ کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ولو بالفرض ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے، فظلوا دن دھاڑے، بات کا مطلب ہے رات میں ہونا کوئی کام، رات گزارنا، اس کا اپوزٹ ظل ہے، مطلب دن میں ہونا کوئی کام۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے، جن کے وقت میں ہوتا یہ کام، فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس پہ وہ چڑھ کے جاتے، کہاں؟ آسمان کو۔ اگلی آیت پڑھو، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی یہ لوگ کہتے کہ ہمارے آنکھوں پر سحر ہو گیا ہے، یہ دراصل صحیح نہیں، یہ کیا ماننا؟ بل نحن قوم مسحورون، ہم تو کیا ہیں، سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال کبھی آتا تھا، جب یہ لوگ پوچھتے ہیں ملائکہ کیوں نہیں اترتے، شاید اللہ اتار دے تو کئی لوگ اسلام لے آئیں گے، قبول کر لیں گے۔ ایک داعی کی صفت یہی ہوتی ہے نا جی، حرص ہوتی ہے اسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں بھی کبھی آ سکتا کہ جب یہ لوگ اتنا پریشر کر رہے ہیں معجزے کے لیے، اللہ اتار ہی دیتا، یا جبرائیل کو بتا ہی دیتا کہ جبرائیل کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ اللہ کے رسول نے قبول کر لو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دراصل جھوٹے ہیں زبان کے، یہ کہتے تو ہیں کہ کیوں نہیں دلیل اتری، کیوں نہیں دلیل اتری، اگر ہم یہ دلیل جو مانگتے اس سے بھی بڑی دلیل، 100 گنا بڑی دلیل، دن دھاڑے آسمان کا دروازہ کھل جائے اور یہ اس کے اوپر چڑھنے لگے، تب بھی کیا کہیں گے،
لقالوا انما سکرت ابصارنا، یہ ہمارے اوپر نظر بندی اس نے کر دیا ہے، اور بل نحن قوم مسحورون، ہم تو سحر زدہ ہو کے رہ گئے ہیں، یہ کوئی کیا ہے، صحیح چیز نہیں ہے، کیا کی جادو کر دیا، اس واسطے ہو رہا ہے۔ اب بھی ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو حالت فرعون کے ساتھ ہوئی نا، آپ نے دیکھا نہیں، بالکل سامنے وہ لاٹھی اژدہا بن کے کھانے لگی، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جتنے جادوگر آئے تھے آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے، کبیرہم، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تو ہی ان کا استاد تھا۔ کون؟ حضرت موسیٰ۔ ہاں، شاید تمہارے شاگرد ہیں پورے یہ، حالانکہ یہ بدبخت خود بلایا تھا۔ تو اس طرح جس کی عقل ماری جاتی ہے، معجزوں سے کیا نہیں ہوتا، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا لقالوا انما سکرت ابصارنا، کہ کہیں گے کہ ہمارے ابصار، ہمارے بصارت کو تو نے کیا کر لیا ہے، باندھ دیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ کہیں گے کہ ہم مسحور قوم ہیں، ہم پر سحر ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ بلا صبح اب یہاں سے کیا ہے، توحید شروع ہو رہی ہے، پھر پیغام۔ وہ تو کیا تھا، رجز، تنبیہ تھا، جو کچھ مضمون مشرکین مکہ وہ کر رہے تھے اس کے جواب میں۔ اب پھر یہاں سے کیا ہو گئی، تبلیغ شروع ہو گئی۔ یہی انداز ہوگا، کہیں تنبیہ آئے گی، کہیں تبلیغ ہوگی، پھر کہیں انذار آئے گا، پھر کہیں تبشیر ہوگی۔ یہ قرآن کا اپنا انداز ہے۔ جن لوگوں نے جوابات طلب کیے، یہ ٹھٹا مذاق اڑایا، ان کو تنبیہ، ان کے عذابات بتائے جائیں گے، پھر پیغام شروع ہو جائے گا، تاکہ کوئی ان میں سے پھر بھی سدھر جائے، کسی کا دل نرم پڑ جائے تو وہ پیغام سن کے آ جائے۔ پھر اس کے بعد اگر نہیں مانو گے، جہنم کا ایک منظر آئے گا، انذار، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا نہیں قبول کر لیے ہیں تو ان کے لیے تبشیر آئے گی کہ دیکھو تمہارے واسطے رب نے کیا ہے، جنت کیسے بنا کے رکھی ہوئی ہے، جنتوں میں کیا کیا انعامات تمہیں ملنے والے ہیں۔ یہ ہے شیڈول، پورے آپ کو دیکھے گا ہر سورے کے اندر اس طرح کے مضامین کھلے ہوئے ہیں پھول کی طرح۔ تو یہاں پر پھر مضمون توحید کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ کی خلاقیت کی طرف پلٹ رہا ہے۔ دیکھو یہ آسمان، یہ دنیا، یہ سب کچھ دیکھو اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ تحقیق کے ہم نے بنایا آسمانوں میں برج، برج کی جمع ہے بروج، اور برج اصل میں کہتے ہیں کہ اونچائی کی جگہ کو، لیکن اس سے قلعے کے اعتبار سے، بڑے بڑے محل کے اعتبار سے بھی بولنا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے آسمانوں میں قلعے بنائے ہیں، وہ کس انداز کے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ والسماء ذات البروج، سورہ بروج ہے نا، اسی نام سے سورہ ایک ہے، بروج، قلعے ہیں آسمانوں میں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیسے قلعے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بڑی تزیین کر دی، مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا، دیکھو ٹمٹماتے تارے، حالانکہ وہ ٹمٹماتے ہیں گے جی، وہ ہم کو دکھتے ٹمٹماتے، یاد رکھو وہ کہاں ہے ٹمٹماتے۔ یہ کیک بھی وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا ہمارا، ہم کتنے ملٹیپلیکیشن کر لیں تبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن اتنا اونچا بھی ہے، وہ اتنا دور ہے، اس واسطے وہ کچھ کیا ہے، ٹمٹماتا نظر آتا، بس چھوٹا سا۔ اور اس کے بھی کیا ہیں، کئی اور شکلیں ہیں، 1 2 3 4 5 کا اسٹار بنتا ہے، حالانکہ کیا 5 ہیں، وہ نہیں، وہ شکل ہی نہیں ہے، اوپر وہ دکھتا ہم کو وہ ہے، تو وہ اوپر کا نظارہ اتنا پسند آتا، ہمیں کیا کرتے ہیں، فرسٹ نائٹ کہتے ہیں، اس میں بھی تارے لگا ریڈیم کی، بڑا تو دکھنا کہتے ہیں، آسمان کے نیچے بڑے سے، ہے نا۔ یہ اللہ نے قدرتی نظام آسمان میں بنایا، کیوں جی بنایا؟ اللہ چاہتا ہے کہ انسان خوبصورتی سے فائدہ اٹھائے، ہمارا خیال رکھا، اسی واسطے صرف پہلے آسمان پہ تارے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھتے ہم صرف پہلا آسمان دیکھتے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح، چراغوں سے سجایا ہے، تو اس کے اوپر کے آسمان کو نہیں سجایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، صرف وہ تارے دیکھنے ہی کو خوبصورت کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا بھی کام ہے، وہ ہر شیطان مردود سے محفوظ بھی کرنے کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ابھی آ گیا، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ،
ہاں اگر کوئی شیطان چوری چھپے سن لینے کی کوشش کرتا ہے، ہاں اس طرح کا چوری کر لینا، سمع سننے کو، وہاں کے ملائے اعلیٰ کے باتوں کو سننے کی کوئی شیطان چوری کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ اس کے پیچھے لگتا ہے، شہاب مبین یہ ایک بہت بڑا انگارہ جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کھلا ہوا انگارہ، جسے ہم عام طور پر شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ ثاقب کا مطلب ہے تیز دار چبونے والا، اور مبین کا مطلب یہاں پر ہے کھلا ہوا۔ یہ دونوں معنی ہیں کہ وہ انگارہ جو اس کا پیچھا کرتا ہے اس کے اندر ایسے بھی تیز ہوتے ہیں کہ وہ چبونے والا بھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روشن بھی ہوتا ہے۔ یہ کب ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں بخاری کی روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کوئی حکم کرتا ہے، کیا جلالت ہے، دیکھو کیا جباریت ہے، کیا قہاریت ہے میرے رب کی، سمجھنے کی کوشش کرو تب اللہ کا ڈر دلوں میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم صادر کرتا ہے، فرشتے اس کو سننے کے لیے ایسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، دہشت کے مارے اس کو سن نہیں پاتے، دہشت کے مارے اس کو صحیح طور پر سن نہیں پاتے، یہاں تک کہ جب اللہ کا فرمان صادر ہو چکا ہوتا ہے وہ اطاعت کے طور پر سنا نہیں، وہ نہیں، اللہ جو بولا، اللہ جو کہا ہم نے مان لیا، اطاعت کے طور پر اپنے پروں کو وہ پھڑ پھڑاتے ہیں۔ کوئی پرندہ کیا ہے ڈر کے مارے پھڑ پھڑاتا ہے، آپ اس کو پکڑنے جاؤ تو اس کے پر دیکھیے کیسے پھڑ پھڑاہٹ ہوتی ہے، تو ویسے فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، اس سے ایک ایسی گونج پیدا ہوتی ہے جیسے تم چٹیل میدان میں زنجیر کو مارو تو کیسے گونج پیدا ہوگی، ویسے گونج پورے آسمانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تصور کرو رب کا کوئی حکم نازل ہوا، ملائکہ آسمان کے خاص طور پر یوں تابع دار بنتے ہیں کہ ان کی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکیں، ہیبت کے مارے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور جب اللہ کی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صادر ہو چکا ہوتا ہے، ادب کے مارے اور اطاعت کے مارے اپنے پروں کو یوں جھڑکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چٹیل میدان میں جیسا کوئی زنجیر مارتا ہے ویسے آواز پوری آسمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ سمجھے نہیں نا؟ قریب ترین ملائکہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو ملائکہ جب ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں، قالوا الحق، جو بولا حق بولا، وہ کیا بولا پتہ نہیں، ہم کو اطاعت کا حکم ملا ہے، بس جو بھی ہے وہ حق ہے۔ وہ پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے، احکامات تقسیم ہوتے ہیں کہ تم کو یہ بولا گیا، تم کو یہ بولا گیا، تم کو یہ بولا۔ ہیبت تو یہ ہوتی ہے کہ اس وقت سمجھ نہیں آتا، بس یہ کہتے ہیں کہ حق بولا۔ اچھا، اب کیا بولا کی تشریح میں ملائکہ بات کرتے ہیں کہ رب نے یہ کہا۔ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ جادوگر کے جو شیاطین یہ لوگ رکھتے ہیں، وہ شیاطین اوپر جا کے اس لیول تک، جس لیول تک ان کو جانا ہوتا ہے، وہاں تک یہ بیٹھ کے سننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ملائکہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رب نے کیا کہا۔ مثلاً کسی کو کیا ہے، موت کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں دن اس کو نکالنا ہے، اور یہ دونوں ملائکہ باتیں کر رہے ہیں، تو شیطان
جو جادوگروں کے پاس ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے کی کوشش کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے، جہاں سے وہ سن سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سن لینے کی کوشش کرتا ہے، من استرق السمع، وہ چرانے کی کوشش کرتا ہے سننے کی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ یا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کہ ایک بہت بڑا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اسے خاکستر کر دینے کے لیے، جلانے کے لیے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو انگارہ اس تک پہنچتا ہے اس سے پہلے کہ اس کو جلائے وہ دوسرے شیطان تک وہ نیوز پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہ شیطانوں کی قطار ہوتی ہے یوں زمین تک، تو وہ تو جل جاتا ہے، لیکن دوسرے تک وہ جو پیغام پہنچا دیتا ہے نا، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، وہ پانچویں کو، وہ چھٹے، یہاں تک کہ کیا ہے جادوگر تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 جھوٹ ملا کر جادوگر کیا کرتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ 100 جھوٹ میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بولا نہیں، فلاں بات برابر بولے، دیکھو حضرت جی ہمارے مشائخ، ہاں وہ 100 جھوٹ جو بولتا اسے بھول جاتا ہے، انہیں ایک کون سا صحیح ہو جاتا نا اسے لے کے بولتا ارے دیکھ کیا بھائی وہ تو اللہ والے بھائی انہوں، حالانکہ اللہ والے نہیں، شیطان والے انہوں، پورے شیطان ان کے پاس ہی نہیں بولتا اللہ والے بھائی انہوں بولے سو برابر ہوا بھائی، فلاں دن ایکسیڈنٹ ہوگا، بولے ایکسیڈنٹ ہوا بھائی۔ اللہ کے رسول یہی ایک دو بات جو اس تک پہنچ جاتی ہے جس کو وہ 100 جھوٹ ملا کے بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے شہاب مبین کا یا شہاب ثاقب کا، جو اس کو مارنے کے لیے، جلانے کے لیے رہتے ہیں۔ اکثر تو جل کے مر جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، نیوز نہیں آتی۔ صحیح کبھی کبھی نیوز پہنچ بھی جاتی ہے تو وہ اس کا کیا ہے، معاملہ یوں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا ہے کہ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ اب یہاں سے پھر کہ وہی کیا ہے، خلق کے اعتبار سے آیتیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کیا ہے پیدا کر دے اور توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔